ہم نے کاسمیٹک چیزوں پہ گئے، ہم نے نہ گورننس کو سوچا، نہ ہم نے اپنی ایگریکلچر کو سوچا، نہ ہم نے اکانومی کو سوچا۔ آپ اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس وقت پاکستان معاشی طور پر جتنی کمزور پچ پر کھڑا ہے، اس پہ کیا عوامل آپ کو نظر آتے ہیں اور اس کا وے فارورڈ کیا نظر آتا ہے؟ علیہ بہت شکریہ کہ آپ نے موقع پرووائڈ کیا، اور جو آپ کا پروگرام کا ٹائٹل ہے، میں بہت سارے ٹی وی چینلز پہ جاتا ہوں تو یہ صحیح ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پاکستان کے عام آدمی کا مقدمہ کیا ہے۔ پاکستان کے عام آدمی کا مقدمہ جو ہے وہ بڑا واضح ہے کہ وہ 75 سال سے یہ کہہ رہا ہے، پاکستان کا عام آدمی، کہ مجھے بہترین گورننس دی جائے۔ وہ عام آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بہترین جسٹس سسٹم دیا جائے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بیسک ہیلتھ فیسلٹیز دی جائیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایکول اپرچونٹی ان اکنامک میٹرز دیے جائے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری ویل بینگ کو بہتر کیا جائے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، پاکستان کے اندر اکنامک سٹیبلٹی آئے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر جتنی ڈے بہ ڈے ڈیٹیریشن ہو رہی ہے، اس ڈیٹیریشن کو کنٹرول کیا جائے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پاکستان کے اداروں کے آگے، یا پاکستان کے جو سویلین ادارے ہیں جہاں سے اسے کام کرنا پڑتا ہے جانے کے لیے، وہ ادارے اس کی عزت کریں اور وہ ان کا غلام بن کے نہ رہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر میں ہاسپٹل جاؤں تو وہاں پہ مجھے دوائی ملے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر میں ایک سیلریڈ کلاس ہوں تو میرا گزارا اور میرے بچوں کی اسکول فیس جو ہے وہ اس کو ادا کیا جائے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے رول آف لا ہے، اس ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن کی سپرامیسی اس کے اندر آئے۔ اور وہ یہ چاہتا ہے کہ 75 سال سے ہم جس ڈیٹیریشن کی طرف چلے گئے ہیں اور ہمارے سے بعد کے اندر جو ملک آزاد ہوئے ہیں، اگر ان ممالک کے اندر خوشحالی، تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کے اندر ایک اچھا مقام انہوں نے بنا لیا ہے، تو پاکستان کا بھی مقام اس طرح آنا چاہیے۔ اور پاکستان کے اندر جو کرنسی کی ڈیٹیریشن ہے، جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر جو ہے وہ آپ کا اکنامک انفلیشنز بھی آتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 85% جو ہے پچھلے ایک سال سے اندر ہے آپ کے ملک کے اندر ڈالر کی انفلیشن آئی ہے ٹورڈز روپیز ہی۔ جب آپ کا سارا ملک امپورٹ بیس چل رہا ہے اور وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اگر میرا ملک ایگریکلچر کنٹری ہے تو کیوں ایسی پالیسیز نہیں بنائی جاتی ہیں کہ جس کے اوپر جا کے مجھے کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ لوکلی ملیں اور ہم ڈیپینڈنٹ نہ ہوں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے 2 وقت کی روٹی کا آٹا جو ہے وہ سستا ملے۔ بالکل صحیح۔ رانا صاحب یہ بتائیں، آپ کی نظر میں کیا ایسے عوامل ہیں؟ ہم obviously ایک ایگریکلچرل کنٹری ہیں and a very rich one. ایگریکلچرلی پاکستان ایک بہت امیر ملک ہے۔ ہر ملک کے نصیب میں ایسے 4 موسم بھی نہیں ماشاءاللہ، ایسی ورسٹیلٹی بھی نہیں ان ٹرمز آف جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ موسم بدلنے سے جو آپ کے فوائد ہوتے ہیں، آپ ہر طرح کی فصلیں، ہر کچھ، کیا پھل کیا سبزیاں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو اچھی کوالٹی کا پھل ہے وہ باہر چلا جاتا ہے۔ چلیں عوام یہ بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے اگر ان کو کوئی فائدہ نظر آئے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں صرف جو زمیندار ہیں، جن کی زمینیں شمینیں ہیں، وہ فائدہ اٹھا جاتے ہیں یہ سارا ایکسپورٹ کر کے مال بنا کر، لیکن غریب عوام تک وہ فائدہ منتقل نہیں ہوتا؟ ملیحہ وہ بھی بڑا تھوڑا ہے، اور دنیا کے اندر دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی ییلڈ 40 من فی ایکڑ ہے تو دنیا 140 پہ چلی گئی ہے۔ آپ نے اپنی پروڈکٹیویٹی پہ بات نہیں کی، آپ نے اپنی زمین کو یوٹیلائز 7 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقہ ہے دنیا کا بیسٹ اسے آپ یہ کہتے تھے یہ سب کانٹیننٹ کی باسکٹ ہے کہ یہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو بھی سرو کرتا ہے، اس کے بعد بھی سب اس طرح دنیا کا بیسٹ ایگریکلچر سسٹم ہے۔ دنیا کا 5واں بڑا جو ہے پاپولیشن کے اعتبار سے، اور دنیا کا 10واں بڑا ملک لیبر کے حساب سے، لیبر فورس کے حوالے سے ہے، جس کی 65% آبادی جو ہے وہ یوتھ ہے، اور یہ اس کراس روڈ پہ کھڑا ہے کہ ایک طرف آپ کا مڈل ایسٹ ہے، ایک طرف آپ کا چائنا ہے، دوسرا اس کا سینٹرل ایشیا ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ٹرکی اور ایران اس سائڈ۔ ہاں، اب پرابلم کس چیز کے اندر آئی ہے؟ پرابلم یہ آئی ہے کہ 1947 سے لے کے آج تک ہم نے اپنی سمت کو درست کرنے کا سوچا نہیں ہے۔ ہم نے کاسمیٹک چیزوں پہ گئے، ہم نے نہ گورننس کو سوچا، نہ ہم نے اپنی ایگریکلچر کو سوچا، نہ ہم نے اکانومی کو سوچا، اور نہ ہی ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا کو 10 سال کا یا 15 سال کا پلان کس طرح ہونا چاہیے۔ ہم نے بہت سارا سنا کہ جب جنرل ایوب کے اندر 5 ایئرز کا پلان بنا تو ہم سے وہ پلان ساؤتھ کوریا نے بھی لیا، وہ ہم سے پلان جو ہے وہ ملیشیا بھی لے کے گئے، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ سنگاپور آپ دیکھ لیں، اس نے ہمارے سے لرن کیا، اور سنگاپور جو ہے
اس کا جو رقبہ ہے وہ اسلام آباد سے بھی چھوٹا ہے، اور وہ سمندر کے اندر جا کے آپ دیکھیں اور اس کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ $300 بلین سے زیادہ ہیں، اور آپ پاکستان دیکھ لیں کہ انفارچونیٹلی دیکھ لیں کہ 224 ملین کا ملک ہے، اور ہم ابھی تک $30 بلین سے نہیں بڑھ رہے، بلکہ ہمارے جو فورن ریمیٹنسیز ہیں وہ ہماری ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں۔ ہم نے کتنا ایف ڈی آئی پہ کام کیا؟ $1 ارب سے کم کیا۔ تو یہ سارا ایک پیکج ہے، اور یہ پیکج بتا ہے کہ آپ کا ایز آف ڈوئنگ بزنس کس طرف ہے، آپ کے جو اسٹیٹ ٹلز کس طرح ہیں، آپ کو اپنے ملک کے اندر جو ہے ڈپلیکیشن آف سسٹم ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، لوکل گورنمنٹ کی طرف جانا ہوگا، اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز ریزالو کرنے ہوں گے، اور اس ملک کے اندر ہر شے کو پالیٹکس میں نہیں جانا چاہیے۔ اس پالیٹکس نے اس ملک کا ٹیکنیکلی، لیگلی اور اکنامکلی اس ملک کو اب وائبل اس چیز کے اندر چھوڑا نہیں ہے۔ آپ جس جگہ چلے جائیں، ہر گھر کے اندر ڈویژن آ گئی ہے، ہر جگہ آپ دیکھیں کہ پالیٹکس میں باتیں ہوتی ہیں۔ اس پالیٹکس کی وجہ سے آپ کی اکنامکس، آپ کی جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں، لیگل ایشوز ہیں، پولیس، تھانہ، سب بیک برن چلے گئے۔ اچھا بالکل صحیح، لیکن رانا صاحب اس میں یہ بات ہے نا کہ اگر ہر گھر میں مختلف سیاسی آراء پائی جاتی ہیں تو یہ تو چلے ایک ہیلتھی ڈیموکریٹک سسٹم کی نشانی ہے، جس طرح آپ باہر کے ممالک میں بھی دیکھ لیں، کنزرویٹیوز ہیں۔ نہیں، لیکن وہ سارا سال نہیں چلتا، وہ یہ ہے کہ خاص پیریڈ کے اندر جب آپ کا الیکشن ہوتا ہے اس موڈ کے اندر آپ جاتے ہیں، اور آپ کا حق ہے کہ آپ جس مرضی شخص کو ووٹ دیں، پارٹی کو ووٹ دیں، اور اس کے بعد سکون ہوتا ہے، اور اس کے بعد سکون ہوتا ہے، اور پھر لوگ اپنا کام کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے 10-15 سال سے آپ دیکھیں کہ اگر ایک گورنمنٹ آئی ہے تو اس کو ہم نے کہا کہ جی یہ ریگڈ گورنمنٹ آ گئی ہے، اس کے بعد اگلی آئی تو ہم نے کہا وہ سلیکٹڈ گورنمنٹ آ گئی ہے، پھر اس کے بعد جب اب تیسری گورنمنٹ چل رہی ہے تو ہم نے اسے کہا کہ یہ جی اس کو یہ ہے کہ فورن، اس کو اسپانسرڈ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس ملک کے لیے غیر مناسب اور اس ملک کی اکانومی کے لیے بھی اچھا نہیں۔ بالکل، میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں۔ مرزا اختیار بیگ صاحب پاکستان کے ممتاز ماہر معیشت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب، بات ہو رہی ہے جی پاکستان میں اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے، پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں بلند ترین سطح پر آج مہنگائی ہے 38%، اور obviously جو غریب عوام ہے اس کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ ابھی آپ کے جوائن کرنے سے پہلے رانا صاحب بڑی اچھی مثال دے رہے تھے مختلف ممالک کی کہ انہوں نے کیسے ترقی کی۔ سنگاپور کی ہم بات کر رہے تھے، اس میں مجھے یاد آیا کہ ایک کیس سٹڈی میں نے کچھ دن پہلے بھی اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ انہوں نے کیسے ترقی کی۔ MPH، میریٹوکریسی، پریگمیٹزم اور آنیسٹی، یہ 3 بنیادی انگریڈینٹس تھے جن کو انہوں نے اپنی گورننس کی ہنڈیا میں شامل کر کے اپنے ملک کو ترقی یافتہ بنایا۔ کیا کہیے گا پاکستان کی جو اس وقت بہت ہی دگرگوں معاشی صورتحال ہے، اس کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ کیا عوامل ہیں جن پر قابو پانے کی ضرورت ہے؟ جی دیکھیں، پہلی چیز تو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری اکانومی کی اسٹرینتھ کیا ہے اور ہماری اکانومی کی ویکنیسز کیا ہے۔ صحیح ہے نا؟ پہلی چیز تو یہ سمجھنا ہے۔ ہماری جو اسٹرینتھ ہے پاکستانی اکانومی، ایگریکلچر ہے اور مینوفیکچرنگ، جس کو آپ صنعت ہے کہتے ہیں۔ یہ بابائے قوم نے ایک زرعی صنعتی پاکستان کا خواب دیکھا تھا کہ زراعت سے چیزیں پیدا کریں اور اس کو صنعت میں ویلیو ایڈیشن کے ایکسپورٹ کریں اور ڈالر کمائیں۔ اور کافی لوگوں پینے کے اشیاء میں بالخصوص گیہوں میں، شکر میں، خوردنی تیل میں، مسالہ جات میں، دالوں میں، جو اپنی کھانے پینے کے اشیاء، چاول، یہ ہے پاکستان کی۔ ہم چلے گئے ٹریڈنگ کی طرف، ہم پاکستان اسٹیٹ بنا دیا، ہم ہر چیز امپورٹ کر کے سپلائی کر رہے ہیں، امپورٹ ہو رہی ہے ایگریکلچر آج سے۔ اچھا، یہ تھوڑی سی آپ کی آواز میں ڈسٹورشن ہے۔